یہ جب خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی ہے تو انسان کے یہ جملے ہوتے ہیں کہ تم جب سامنے آ جاتی ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ایک اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک بات ذہن میں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ملک الموت ایک گھر میں داخل ہوئے، جو کہ سامنے ہی تھا۔ داخل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ملک الموت اس گھر میں داخل ہوئے تو اس گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ حضرت ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ انتقال کر گیا، وہ مر گیا۔ حالانکہ بہت زیادہ مالدار تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا سن پایا کہ اے موت کے فرشتے مجھے معاف کر دے، کیونکہ جب انسان کی موت ہوتی ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب وہ مرنے والا ہے، اب اس کی روح نکلنے والی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت ملک الموت وہاں پر پہنچے، اس کی روح قبض کر رہے تھے، تو اسی ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا ٹائم دے دو، تھوڑی مہلت دے دو، یہ جو میں نے مال و دولت اکٹھا کیا ہے، اس دنیا کا اب کیا ہوگا؟ جو میں نے اکٹھا کی ہے، جو مال و دولت اکٹھا کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ لیکن موت کا فرشتہ ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ موت اپنے مقرر وقت پر آ جاتی ہے اور ملک الموت روح کو قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی جان نکل گئی اور حضرت ملک الموت اس کی روح کو قبض کر کے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ وہ شخص انتقال کر گیا تھا، مرا پڑا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا مال و دولت بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، سونا چاندی کافی ہے، کافی تعداد میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تمام مال کو، اس تمام سونے کو ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جب وہ خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی، خوبصورت لڑکی تھی، حسین و جمیل لڑکی تھی، کہنے لگی میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں، اور مجھے جو بھی حاصل کرتا ہے وہ دھوکہ اٹھاتا ہے، اور جو مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں دنیا ہوں، تو کوئی بھی میرے دھوکے اور فریب میں نہ آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو کیا کرے گی اور تو کہاں جائے گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ایسے لوگوں کے پاس لے چلو جو دنیا کے طلبگار ہیں، جو دنیا کے طالب ہیں، میں انہی کے پاس جاؤں گی اور وہ بھی میرے پاس آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کون ملے گا؟ کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ دنیا دار ہے، دنیا کا طالب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ خوبصورت لڑکی کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ آپ جب مجھے ان لوگوں کے پاس لے چلو گے نا، آپ ایسا کرو کہ آپ راستے سے گزرو، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، تو جو دنیا کا طالب ہوگا وہ مجھے دیکھ کر میرے قریب آ جائے گا۔ کہا ایسی بات ہے؟ کہا بالکل ایسی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو چلو 10 قدم میرے پیچھے رہنا، 10 قدم میرے پیچھے رہنا، میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلنا، دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور یہ خوبصورت لڑکی پیچھے پیچھے، 10 قدم پیچھے۔ تو جیسے ہی راستے سے گزر ہوا، تو ایک جگہ سے گزر ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ خوبصورت لڑکی چل رہی تھی جو مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے اسے لڑکی کی شکل صورت دی تھی۔ تو وہ خوبصورت لڑکی نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ایک شخص اس کی طرف آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ قریب بڑھتا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو 2 لوگ ہیں، تو چلو کیوں نہ ہم اس شخص سے بات کریں اور اپنے رشتے کے بارے میں اس سے کہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی آپ کے ساتھ ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لڑکی میرے ساتھ ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ایسا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت حسین و جمیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری ملکہ بن جائے، میری بیوی بن جائے، تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیتے ہیں اگر آپ تو میں اس کو اپنی بیوی بنا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا اجازت دوں، اگر یہ راضی ہو تو تم اپنی بیوی بنا لو۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا تم راضی ہو؟ اس نے کہا بالکل میں راضی ہوں، کہ وہ تو ایک دھوکہ تھا، وہ خوبصورت لڑکی نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے اس کو
خوبصورت لڑکی میں تبدیل کر دیا تھا. شخص کو یہ پتا چلا کہ یہ بھی راضی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ. وہ شخص اپنے گھر لے گیا. اب گھر لے جانے کے بعد اس کے 7 بیٹے بھی تھے. اب 7 بیٹے وہ بھی دنیا دار تھے اور یہ بھی دنیا دار تھا. تو ان میں سے اب 7 بیٹے اور یہ آپس میں جھگڑ گئے. ایک کہتا تھا میں اس کے ساتھ شادی کروں گا, دوسرا کہتا تھا نہیں میں شادی کروں گا, اب تیسرا کہتا تھا کہ میں شادی کروں گا. اتنی خوبصورت لڑکی, کیونکہ یہ سب دنیا دار تھے نا, اور وہ خوبصورت لڑکی جو تھی وہ مسکرا رہی تھی. یہ آپس میں لڑ رہے تھے. آپس میں ان میں زیادہ جب لڑائی ہوئی, زیادہ جب بات بڑھی تو ایک دوسرے قتل غارت پر اتر آئے اور ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا قتل کر دیا. یہاں تک کہ 6 بیٹے قتل ہو گئے, بچا ایک بیٹا اور یہ باپ اس کا بچا. اب ان دونوں میں جھگڑا ہوا. بیٹا کہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور باپ کہتا تھا میں شادی کروں گا. ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے ایک پری اتر آئی ہے. اس طریقے سے وہ باتیں کر رہے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو اس کے باپ نے تلوار اٹھائی, اس کو قتل کر دیا. جو 7 بیٹے تھے اب 7 قتل ہو گئے. اب صرف ایک وہ شخص بچا, ایک شخص بچا. تو اب یہ سوچتا تھا کہ جلدی سے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے, جلدی سے اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے, کیونکہ اگر میرے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی, پتا چلا کسی اور نے اس کو دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے, یہ میری بیوی نہ بن پائے. تو اب اس کو ضرورت تھی جو اس زمانے میں جیسے نکاح ہوا کرتا تھا جس طریقے سے بھی ہوتا ہوگا, تو وہ تلاش کرنے لگا کہ کسی پڑھے لکھے انسان کو بلائیں اور اس سے شادی کر لیں. تو جیسے ہی دروازے کے باہر گیا تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ واپس آ رہے تھے, واپسی ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. جیسے ہی دوبارہ واپس آئے تو پھر دیکھا اسی شخص کو, اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, کہا میں ادھر آؤ ذرا, تھوڑا سا کام ہے میرا, آپ میرے کام آ جاؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کام ہے بتائیے. کہا میری شادی کروا دو, میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو جائے تب مجھے سکون ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. جیسے ہی اندر داخل ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بدبو آئی, کیونکہ وہاں پر تو 7 اس کے بیٹے مرے پڑے تھے. بدبو آئی. آپ نے فرمایا یہ بدبو کیسی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ گوشت سڑ رہا ہے, گوشت کی بدبو ہے. وہ شخص کہنے لگا ہاں یہ بدبو ہے, یہ گوشت کی بدبو ہے. اس لیے کیونکہ یہ خوبصورت لڑکی سے یہ میرے بیٹے بھی نکاح کرنا چاہتے تھے. لایا میں, دیکھا میں نے, اور شادی کرنا چاہتا تھا میں, لیکن یہ 7 بیٹے میرے یہ مجھے شادی کرنے نہیں دے رہے تھے. وہ ایک کہہ رہا تھا میں شادی کروں گا, دوسرا کہہ رہا تھا میں کروں گا. تو آپس میں لڑ جھگڑ کے 6 کا قتل ہو گیا, بچا ایک. اب وہ مجھ سے جھگڑنے لگا کہ میں شادی کروں گا, میں کہہ رہا تھا میں کروں گا, تو میں نے اس کو بھی مار دیا, یہاں تک کہ 7 بیٹے مر گئے. وہ خوبصورت لڑکی ایک طرف مسکرا رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف, تجھے پتا نہیں یہ لڑکی یہ دنیا کا دھوکہ ہے, تو اس دھوکے میں پھنس گیا, تو اس دھوکے میں آ گیا. وہ لڑکی اتنے میں ہی غائب ہو گئی, کیونکہ وہ ایک دھوکہ تھا. وہ لڑکی غائب ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے یہ خبر ہے کہ تو جس کے لیے لڑ رہا تھا وہ ایک دھوکہ تھا, تو نے اپنے 7 بیٹوں کو مار دیا. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طریقے سے یہ لڑکی غائب ہو گئی, اسی طریقے سے ایک دن ایسا ہوگا, قیامت کا دن ہوگا. اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی, یہ دنیا کی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ دنیا کی یہ رنگینیاں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ دنیا کی حسین و جمیل عورتیں اور لڑکیاں بھی ختم ہو جائیں گی, جس کی وجہ سے تو نے آج اپنے 7 بیٹے قتل کر دیے. یہ سارا کا سارا ہر چیز ختم ہو جائے گی. جس طریقے سے یہ غائب ہو گئی, اسی طریقے سے یہ دنیا بھی غائب ہو جائے گی. ابھی ہم لوگ صرف یہاں امتحان دے رہے ہیں, ایگزام میں آئے ہوئے ہیں, کیونکہ مسافر اپنا اتنا ہی سامان لے کے چلتا ہے کہ جتنا اسے پتا چلتا ہے, کہ جتنا اسے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے دن اسے رکنا ہے, اتنا ہی لے کے چلتا ہے اور پھر اس کو واپس. تو ہم لوگ یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے, ٹائم ہے, وقت ہے, تب تک ہمیں یہاں رکنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے جانا ہے. یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے, ہمارا اصلی گھر تو دوسرا ہے. یہاں پر ہم نے اچھی بلڈنگ بنا لی, اچھی عمارت بنا لی ہے, لیکن یہ ہمارا اصلی مکان نہیں ہے, ہمارا اصلی گھر نہیں ہے. تبھی تو کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. کہ دنیا تو ایک قید خانہ ہے, یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے,
اور اسی دھوکے میں آج ہمارے نوجوان پھنس رہے ہیں, اسی دھوکے میں آج ہمارے لوگ پھنس رہے ہیں. ہاں, تو خوبصورت لڑکی کی شکل میں اگر کوئی سامنے آ جائے تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, پھر اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں کہ جن ماں باپ نے ان کو پیدا کیا, جس ماں نے ان کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے شکم میں رکھا, ان کے لیے تکلیفیں سہیں, جس باپ نے ان کے لیے ان کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دیا, اپنی جوانی کو ختم کر دیا, بڑھاپا آ گیا, آج وہ سب اپنے ماں باپ کو بھول گئے. کس کے لیے؟ اس دھوکے کے لیے, اس دھوکے کے لیے جو کہ ایک دھوکا ہے.